اس تقریر میں جس میں وزیراعظم عمران خان نے آپ کو بتایا کہ وہ کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں، انہوں نے کچھ اور بھی باتیں کی۔ اس ملک کے وہ جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں، میں واضح کرتا ہوں، یہ چور نہیں ہے، یہ ڈاکو ہے۔ میں 30 سال میں پولیٹکس میں آیا ان کے خلاف تھا، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ بدعنوانی کے بارے میں ان کا یہ رٹا رٹایا بیان لگتا یوں تھا اس مرتبہ کہ وہ اپنی حکومت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس کا ثبوت کچھ اس طرح ملا کہ آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو 2021 کا بدعنوانی کا گلوبل انڈیکس جاری کیا ہے، اس کے اندر پاکستان اپنے نمبر کھو گیا ہے۔ 16 نمبر پاکستان کرپشن کے انڈیکس کے اوپر چلا گیا ہے۔ 2020 میں پی ٹی آئی کی حکومت میں 124ویں نمبر پر تھا، 2019 میں پی ٹی آئی کی حکومت میں 120ویں نمبر پر تھا، 2021 میں پی ٹی آئی کی حکومت جس کے پرائم منسٹر نے 1.5 دن پہلے آپ کو بتایا کہ وہ اپوزیشن کے لیے یا دوسرے لوگوں کے لیے کتنے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اور وہ کس طرح کرپشن کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، اس سال میں آنے والی رپورٹ نے بتایا کہ پاکستان کا نمبر 180 ممالک میں سے 140ویں نمبر پر چلا گیا ہے۔ جو بدترین کرپشن والے ممالک ہیں وہ 40 اور 50 کے زمرے میں آتے ہیں، یعنی اگر آپ 40 اور 50 کے ڈیفرنس سے نیچے کی طرف سے اوپر آپ کے نمبر ہوں تو پھر آپ کرپٹ ترین ممالک کے اندر آتے ہیں، تو پاکستان بالکل اس کیٹیگری کے اندر یا اس کے قریب ترین بیٹھا ہوا ہے۔ 2017 میں یا 2016 میں پاکستان کا نمبر 116واں تھا، 2017 میں 117واں تھا، 2018 میں 117واں تھا، اور جب سے یہ تجربہ شروع ہوا کہ ہم نے پاکستان کو کرپشن فری بنانا ہے، ماشاءاللہ اس حکومت کی جدوجہد اور نیب کی کارکردگی اور شہزاد صاحب جو بڑی باتیں کرتے تھے اور اب آپ کو بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، پردہ سین سے غائب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں استعفے کی صورت میں، ان کی باتوں کے باوجود پاکستان 140ویں نمبر کے اوپر اس وقت دنیا کی کرپٹ ترین ممالک کی فہرست میں شامل ہے۔ اب شہزاد اکبر صاحب کی دوڑیں کیوں لگی ہیں اس کے اوپر میں بعد میں آؤں گا، پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جو نمبر ہے وہ خام خواہی نہیں گرا، اس کے پیچھے باقاعدہ محرکات ہیں، اور جو کرپشن انڈیکس بنانے والے ہیں انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ دنیا بھر میں عمومی طور پر جو اجتماعی کرپشن ہے وہ سٹیٹک ہے، یعنی اس کے اندر کوئی بڑی آپ کو تبدیلی نظر نہیں آتی اگر آپ اجتماعی نمبر دیکھیں، لیکن بعض بدقسمت ممالک ہیں جن کے اندر تمام تر دعووں کے باوجود کرپشن نے پھیلاؤ اختیار کیا ہے اور اس کی جڑیں جو ہیں مزید گہری ہوئی ہیں، اور پاکستان اس کیٹیگری میں سے ایک ملک ہے۔ اگر ایک آدھ نمبر اوپر نیچے ہوتا، 2-3 نمبر اوپر نیچے ہوتے تو پھر شاید اتنی بڑی بحث کی گنجائش نہ ہوتی، اور جو پازیٹیو رپورٹنگ کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی نہیں ایسا ہو جاتا ہے، جیسے ہم پچھلے 3-4 سال سے پاکستان کی حالت بگڑتی ہوئی دیکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کوئی نہیں ایسا ہو جاتا ہے، کوئی نہیں اکانومی گر جاتی ہے، کوئی نہیں 5.5% سے منفی میں گروتھ چلی جاتی ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہم بڑے بڑے مسائل کو ایسے کرتے تھے 2 نمبر اوپر نیچے ہوتے تو اس سے کیا فرق پڑتا، لیکن یہ 16 نمبر کی گراوٹ ہے تو اس کو آپ یکدم اگنور نہیں کر سکتے۔ جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ کرپشن کی وجوہات کیا بنتی ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان ممالک میں جن میں سول لبرٹیز یعنی انسانی حقوق کے معاملات، انسانی حقوق کے تحفظ کے معاملات، فریڈم آف سپیچ کے معاملات، میڈیا کے معاملات اور حکومت کو کوسچن کرنے والے جو نظام ہیں، جن ممالک میں کمزور ہوئے ہیں ان ممالک میں کرپشن بڑھی ہے۔ تو صرف کرپشن ہی نہیں بڑھی، لوگوں کا پیسہ اور ریاست کا اور حکومت کا پیسہ ہی ضائع نہیں ہوا، بلکہ ایک بڑھتی ہوئی کرپشن اس رپورٹ کے بنانے والوں کے مطابق ان ممالک کے بارے میں ایک اور بھی ثبوت مہیا کرتی ہے کہ وہاں پر سیاسی حقوق، وہاں پر انسانی حقوق اور وہاں پر فریڈم آف سپیچ جو ہے وہ مغلوب حالت کے اندر ہے اور بہت ہی بری حالت کے اندر ہے۔ تو جوں جمہوریت کے جو اصول ہیں وہ کمزور ہوتے جاتے ہیں، کرپشن بڑھتی جاتی ہے۔ یہ انہوں نے تمام ڈیٹا سے جو معاملات ہیں ان کا تجزیہ کر کے نکالا۔ اب یہ کرپشن سے مراد کیا ہے؟ یعنی عمران حکومت کے اندر اگر کرپشن مسلسل بڑھ رہی ہے اور 2016 سے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو 116ویں نمبر سے لے کر آپ 140ویں نمبر پر پہنچ رہے ہیں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس
حکومت یا ان جیسی حکومتوں کے اندر ہوتا کیا ہے؟ ان حکومتوں کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو لوٹی ہوئی دولت ہے اس کو عمرہ خوب انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر پاکستان کا نمبر 140ویں پر ہے تو پاکستان اور اس جیسے ممالک موجودہ حکومت اور ان جیسی حکومتوں کے اندر جو تگڑے لوگ ہیں وہ مافیاز جن کی عمران خان صاحب بات کر رہے تھے. اسی وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ عمران خان صاحب لگتا تھا کہ اپنی حکومت کی بات کر رہے ہیں. وہ مختلف ہیلے بہانوں سے مختلف طریقوں سے لوٹے ہوئے فنڈز کو انجوائے کرتے ہیں, اور اس کے اندر بینکنگ سیکٹر ہے, اس کے اندر لیگل سیکٹر ہے, ریئل اسٹیٹ بروکرز جو ہیں, یہ ریئل اسٹیٹ کا مافیا ہے, اور یہ دنیا بھر کے اعداد و شمار اکٹھا کر کے انہوں نے بتایا, لیکن پاکستان کے اوپر یہ لاگو ہوتا ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ غیر قانونی کرپٹ طریقوں سے یہ پیسے بناتے ہیں اور ان کو انجوائے کرتے ہیں. تو اگر پاکستان کے اندر اتنی کرپشن بڑھی ہے تو یہ تمام لوگ جو ہیں اس کے اندر ملوث ہوں گے. پھر یہ کہ نہ صرف یہ پیسہ بناتے ہیں بلکہ بیرونی جو ٹھیکے ہوتے ہیں یا حکومتی ٹھیکے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی پیسہ چلا کر یہ مال بنایا جاتا ہے. تو وہ مافیاز جو اس طریقے سے آپریٹ کر رہے ہیں, اور اگر آپ اس کے اندر جو حکومت کے مختلف قسم کے پلانز ہیں ان کو اٹھا کے دیکھ لیں, یا حکومتوں کے مختلف قسم کے پلانز ہیں, تو اس کے اندر جو لوگ مستفید ہوتے ہیں وہ کرپشن کی بڑھوتی کا باعث بنتے ہیں. جس سے مراد یہ ہے کہ یہ تمام لوگ بھی اس نظام کے اندر انہوں نے پچھلے سالوں کے اندر ماشاءاللہ خوب ترقی کی ہے. تو وہ وزیر اعظم صاحب جو آپ کو بار بار بتاتے ہیں کہ مافیاز کام کر رہے ہیں, تو اصل میں وہ لگتا ہے کہ اپنے نظام کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں. اور دوسرا سب سے اہم نقطہ کہ ان ممالک میں جہاں پر یہ کرپشن بڑھتی ہے یا کرپشن ہوتی ہے, جس طرح کہ پاکستان کے اندر ہے اور بڑی ہے اور بڑے پیمانے پر بڑی ہے, اس رپورٹ کے بنانے والوں کے مطابق احتساب کا نام و نشان نہیں ہے. تو جب اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ آپ نے احتساب کو ایک سیاسی ٹول کے طریقے سے یوز کیا, اور ہم جیسے تجزیہ نگار جو بتاتے ہیں آپ کو کہ احتساب کو چونکہ آپ نے پولیٹیکل ٹول کے طور پر یوز کیا ہے, لہٰذا اصل احتساب جو ہے اصل کرپٹ لوگوں کو آپ نہیں کر پاتے, یا نہیں کرنے کی آپ کی ضرورت ہوتی, یا آپ کرنا ہی نہیں چاہتے, یا اسی نظام کے پلرز کو نہیں ہلانا چاہتے جس کے اوپر آپ کا تخت براجمان ہے, تو وہ درست ثابت ہوتے ہیں کہ وہ نظام جس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی نام کی نہیں ہے, اس نظام کے اندر کرپشن جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. تو یہ بہت اہم نکات اس رپورٹ کے اندر ہے, صرف نمبر ہی نہیں ہے. انہوں نے آپ کو بتایا کہ کرپشن کون کون کرتا ہے, کرپشن کس طریقے سے پھیلتی ہے, اور اس کرپشن سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ ملک کے اندر سول لبرٹیز کا, ہیومن رائٹس کا کیا ایشو ہے. اب آپ آئیے, جو شہزاد اکبر صاحب ہیں, اس حکومت کو اس رپورٹ کی وجہ سے ہی صرف دھچکا نہیں لگا, اور وزیر اعظم کے اپنے الفاظ ہی اب ان کے سامنے نہیں کھڑے ہو گئے, بلکہ اس حکومت کا جو سب سے اہم پلر تھا اکاؤنٹیبلٹی کا, وہ بھی کل پردہ سین سے غائب ہو گیا, اس نے اپنا استعفیٰ دے دیا. شہزاد اکبر جو ہے ایک غیر اہم قسم کا شخص ہیں, ان کی کوئی اہمیت اس کے علاوہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت تیار ہوتے ہیں اس قسم کے کام کرنے کے لیے جس میں اپوزیشن کو رگیدا جائے. وہ پرانے زمانے سے چل رہے ہیں, اور عمران خان صاحب کے لیے ان کی یوٹیلیٹی یہ تھی کہ وہ ہر کام کرنے کو تیار تھے جس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. تو ان کا جو ایسٹس ریکوری یونٹ ARU بنایا, اس کے بارے میں محترم جج جو ہیں سپریم کورٹ کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب, جو ان لائن ہے ٹو بیکم دا نیکسٹ چیف جسٹس, ان چیف جسٹس کے بننے کے بعد جو نئے آ رہے ہیں بندیال صاحب, ان کے کیس کے اندر ان کی طرف سے جو دستاویزات سبمیشن سامنے آئی ہیں, اس میں بڑا واضح انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ جو ایسٹس ریکوری یونٹ ہے اس اینٹیٹی کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے, اور شہزاد اکبر جو ہے وہ اس کی کوئی لیگل سٹینڈنگ ہی نہیں ہے. تو بظاہر انہوں نے ایک غیر قانونی ادارے سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا ہے, اور وہ مشیر کے عہدے سے بھی مستعفی ہو گئے ہیں. اس دوران بہرحال جو انہوں نے پیسے لگائے, جو پریولیجز حاصل کیے, اور بیرونی طور پر جو انہوں نے بتایا تھا کہ میں بڑے پیسے لا رہا ہوں اور میں بڑی ایسٹس کو ریکور کروں گا, اور اس میں جو پاکستان کو نقصان ہوا وہ کلی طور پر اب اس کے ذمہ دار ہیں. تو اب میرے خیال میں ان کو حالات جب تبدیل ہوں گے تو ان کو رکنا چاہیے پاکستان کے اندر, اور اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا چاہیے, اس احتساب کے لیے جس کے اندر موجودہ نیب چیئرمین کے نیچے نیب نہ چل رہی ہو, ایک واقعتاً آزاد ادارہ ہو. تو پھر پتہ چلے گا کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں ان کی قانونی اور آئینی حیثیت کیا تھی, انہوں نے جو وسائل استعمال کیے وہ کیا تھے. شہزاد اکبر کا جانا جو ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, یہ بہت بڑا آپ کو ایک بیانیے کا دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ وہ ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں تھی. شہزاد اکبر کی ہر رپورٹ, شہزاد اکبر کی ہر بریفنگ
وزیر اعظم کو براہ راست دی جاتی تھی. وزیر اعظم مکمل طور پر شہزاد اکبر کی ایکسیس میں تھے اور شہزاد اکبر ان کی ایکسیس میں تھے. جتنی میٹنگز شہزاد اکبر کے ساتھ وزیر اعظم اور ان کے قریبی دوستوں کی ہوتی تھیں, کسی اور شاید گروپ کے ممبر کی میٹنگز اتنی نہیں ہوتی تھی. تو شہزاد اکبر نے شہباز شریف کو نکڑے لگانا ہے, شہزاد اکبر نے جاتی عمرہ کے گھروں کی دیواروں کو تھریٹن کرنا ہے, شہزاد اکبر نے FIA کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, شہزاد اکبر نے کیا کام کرنا ہے. جتنی بھی افواہیں پھیلتی تھی شہزاد اکبر کے بارے میں, اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ شہزاد اکبر ہر کام کے اندر ایک سینٹرل فگر کے طور پہ آپ کو نظر آتے تھے. تو یہ کہنا کہ شہزاد اکبر کی کارکردگی سے ہم مطمئن نہیں تھے, یہ بیانیے کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. بنیادی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب پر اب بہت زیادہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ نے جو رٹ لگائی ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر سے میں نے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے, اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ سٹیگنیٹ کر گئی ہے. جو نمبرز ہیں یہ جو آج رپورٹ سامنے آئی ہے وہ چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر کرپشن کو روکنا تو دور کی بات, وہ بدترین پھیلاؤ کی طرف یہ کرپشن جا رہی ہے. تو ساتھ یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر کرپشن بڑھ رہی ہے تو اس وقت تو مافیاز عمران خان صاحب کے اپنے بیان کے مطابق تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں مافیاز, یا اپوزیشن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو طاقت میں نہیں ہے. تو یہ جو کرپشن پھیل رہی ہے, یہ جو 116ویں نمبر سے 2016 سے لے کے 140ویں نمبر پر گیا اور 124ویں نمبر سے پچھلے سال سے لے کر 140ویں نمبر پر گیا, اس کرپشن سے کون مستفید ہو رہا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں, وہ کون سا ریئل اسٹیٹ بروکرز ہیں, وہ کون سے کمپلیسٹ بینکرز ہیں, وہ کون سے ٹھیکیدار ہیں, وہ کون سے کنسٹرکٹرز ہیں, وہ کون سے منی لانڈرز ہیں جو پچھلے سال میں انہوں نے اتنا مال بنایا ہے کہ پاکستان کا جو کرپشن کا انڈیکس ہے جو پہلے ہی بتدریج کم ہو رہا تھا وہ 124ویں سے 140ویں نمبر پہ جا رہا تھا. یہ عمران خان صاحب کو طریقے سے باتیں بتائی جا رہی ہیں. شہزاد اکبر صاحب اس لحاظ سے ذہین آدمی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ حالات موافق نہیں ہیں, کارکردگی دھیلے کی نہیں ہے اور اربوں روپے اس ملک کے انہوں نے ضائع کیے ہیں اور کہیں نہ کہیں جا کر ان کی پکڑ ضرور ہونی ہے. تو یہ جو پکڑنے والے ہوتے ہیں نا, ان کو پکڑ کا بڑا ڈر ہوتا ہے. تو اب جب چونکہ ان کو پکڑ کا ڈر بڑھ رہا ہے تو اب وہ بھاگنے کی تیاری ہے. بڑے بہادر بن کے وہ باتیں کرتے تھے, لیکن جو کارکردگی ہے اس کے پیش نظر اور جو آنے والے حالات ہیں ان کے پیش نظر میرے خیال میں ان کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ استعفیٰ دے کے چلے جاتے. لیکن استعفیٰ دینے سے جو ان سے متعلق کنٹروورسی ہے وہ نہیں جائے گی. یاد رہے کہ محترم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں واضح انداز سے ایک قانونی پیرایا سبمٹ کیا گیا ہے کہ شہزاد اکبر, ان کا عہدہ, ان کا ادارہ, ان کے کام مکمل طور پر قانون کی گرفت میں آنے والے ہیں. وہ قانونی پیرایا اپنی جگہ پر موجود ہے, وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. تو حالات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی, وہ دن دور نہیں ہے کہ جب وہ قانونی پیرایا جو ہے وہ حقیقی مقدمے کی صورت میں آپ کے سامنے آئے. لہٰذا ان حالات کے پیش نظر شہزاد اکبر صاحب نے اچھا یہ سمجھا کہ مزہ ہم نے کر لیا, دن ہم نے گزار لیے, تمام ٹی وی چینلز کے اوپر جا کر بڑی بڑی ہم نے رپورٹیں کر دیں اور بڑی بڑی پریس کانفرنسز کر دیں اور وہ اتنی تشہیر ملی کہ ہم نے کبھی زندگی میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہم بھی اتنے اہم ہو سکتے ہیں. وہ تمام کام آپ کر لیے, اب چونکہ حالات موافق نہیں ہیں تو اب جانے کی باری ہے. تو اب بیانیہ یہ بنایا گیا کہ جس طرح جو لیڈر ہے وہ شہزاد اکبر سے بھی زیادہ سخت آدمی لانا چاہتا ہے. شہزاد اکبر وزیر اعظم کا رائٹ ہینڈ تھے, شہزاد اکبر وزیر اعظم کو ہر بات رپورٹ کرتے تھے, شہزاد اکبر وزیر اعظم کی ایما پر چلتے تھے. تو اگر شہزاد اکبر کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے تو میرے خیال میں جو یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے ان کو کارکردگی کی کمزوری کی بنیاد پر نکالا, تو ان کو یہ بھی پھر جاننا چاہیے کہ ان کی کارکردگی حقیقت میں وزیر اعظم کی اپنی کارکردگی تھی. بہرحال یہ جو انڈیکس آیا ہے اس نے واضح انداز سے بتا دیا ہے کہ پاکستان میں کرپشن کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور سوال اب لوگ بار بار پوچھیں گے کہ یہ کرپشن جو ہے اس سے مستفید ہونے والے کون ہیں اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی کب ہوگی اور کون کرے گا.